بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ خط نستعلیق کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جس لفظ کی بنانے کا طریقہ آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی سمجھائیں گے وہ ہے بے، 11 خط والی بے، یعنی لمبی بے۔ لمبی بے کو لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ چند ضروری گزارشات ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ جب بھی کوئی عبارت لکھیں نستعلیق میں، اردو میں، یا کوئی شعر لکھیں یا کچھ بھی لکھیں، اس میں جہاں پہ آپ کو لفظ کے درمیان میں سپیس ملے وہاں پہ آپ لمبی بے ڈال سکتے ہیں۔ خطاطی کے اصولوں کو آپ نے اس حساب سے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو بے، لمبی بے ہے، یہ درمیان میں آئے گی، نہ شروع میں اور نہ ہی آخر میں۔ اسی طرح سین کشید کی ہوئی، کشید کا مطلب ہوتا ہے جس میں کشش ڈالی ہو، یعنی کہ ایک شین یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ شین بھی ہم نہ شروع میں لکھ سکتے ہیں نہ آخر میں۔ اسی طرح ہا بیم یا ہا حکومت والا، یہ بھی ہم گو کہ کشش کی تو ویسے بھی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے خطاطی میں، لیکن لکھی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، جس طرح کہ سین ہے، مگر یہ آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ نہ ہی آخر میں آئے اور نہ ہی شروع میں آئے۔ درمیان میں جہاں بھی آپ کو کشش کی ضرورت ہو، سپیس ہو آپ کے پاس، تو آپ نے کشش درمیان میں رکھنی۔ جیسے کہ آ جاتا ہے زندگی بیت گئی ہے، بیت گئی ہے۔ اب یہ ہے نہیں آ سکتا تھا یہاں پہ، زندگی میں سے تو کچھ کھینچا ہی نہیں جا سکتا تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کی کشش ہے نا، یہ ہے جو قوانین اور اصول کے مطابق درمیان والا لفظ جو ہے اس میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ جیسے کہ جبر اور جنون، مسلسل۔ اب یہ مسلسل، یہ پہلی سین اور یہ دوسری سین ہے۔ یہ نہ جبر کو یوں کھینچ سکتے ہیں سٹارٹ میں، اور نہ جنون تو ویسے ہی نہیں اس میں آ سکتی کوئی گنجائش۔ مسلسل میں یہ سین کی سپیس موجود ہے، اس سین کو آپ نہیں کھینچ سکتے کیونکہ آگے بھی لام ہے پیچھے بھی لام ہے، اس لیے مسلسل میں اس سین کو آپ کھینچ سکتے ہیں۔ وہ بھی اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں کشش والی بے کی بناوٹ کی طرف۔ کشش والی بے کی بناوٹ میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ وہی ہماری سطر اول، سطر ثانی، نشست اور کرسی۔ اب ہم نے جو سطر ثانی سے نشست تک یہ ایک لائن لگا دی ہے، اب میں آپ کو، چونکہ میں اسی لیے آپ کے اس پیپر پہ نہیں بنا رہا، اس پیپر پہ پچھلے والے جو آپ کی وہ پریکٹس ہے اس پہ نہیں بنا رہا، کہ اس کی مدد سے پہلے میں آپ کو کچھ جو ہے وہ سمجھا دوں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس بے کو، کیونکہ یہ تھوڑی سی دوسرے الفاظ کی بنسبت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے اب ہم نے اسے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ اب یہ 1 قط کا فاصلہ رہ گیا، اب یہ پیچھے جو ہے فاصلہ یہ 1.5 قط کا بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے یہ 1.5 قط، یہ
بے کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. یہ دیکھیے یہاں پہ آ گئی. اب یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 اور 7. یہ 7 قط پہ جا کے لائن کو ٹچ ہونا شروع ہوئی ہے. تقریباً 8 سے 8.5 قط تک یہ اس کو ٹچ رہے گی. 9 10 اور 11. 9 کے قریب آ کے یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھے گی, اور 11 قط سے 10.5 قط پہ آ کے یہ اوپر اٹھ جائے گی, اور یہاں پہ آدھے قط کا فاصلہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو حتمی طریقے سے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس پہ آتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ دیکھیں 1 2 3 4, دیکھیے 4 5 6 7. غور فرمائیے آپ ذرا اس میں ذرا آپ کی تھوڑی خاص توجہ چاہیے ہوگی. 8 9 10 11. اب ہم اسے ایک دفعہ پھر سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11. یہ 11 قط ہمارے پاس اس کی لمٹ آ گئی. اب آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے 1 قط نیچے کی طرف ہم نے اسپیس دے دیا. اب ہم نے یہاں پہ رکھ کے الف کا زاویہ جو آپ کو بتایا تھا کہ زاویہ 63 سے 65 تک کا زاویہ جو ہے وہ آپ نے رکھ کے یہاں سے الف شروع کرنی ہے. الف کے اینگل سے بے شروع کرنی ہے, ترچھی بے. یہ دیکھیے یہاں سے اب آپ غور فرمائیے گا, ذرا قلم کی طرف غور کیجیے گا. قلم کی طرف غور کرتے رہیے, ترچھی قلم کے ساتھ آہستہ 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 یہ یہاں پہ آ کے ہم نے اسے چھوڑ دیا. اب آپ نے اس سے ایک دفعہ پھر غور کیجیے گا کہ میں آپ کو یہاں پر ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ 7ویں قط پہ آ کے یہ جو بے ہے یہ نیچے کی طرف لگی ہے, اس لائن پہ ٹچ ہوئی ہے. 7 اور 8 قط تک یہ اس میں رہے گی. اس کے بعد اب یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے اب 2 قط کے بعد آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف اٹھی اور آدھا قط پہلے ہم نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے بیٹا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے آدھا قط پہلے اسے جب چھوڑ دیا تو قلم کی نوک کے ساتھ ہم نے یہ دیکھیے, آپ ذرا غور کیجئے یہاں پر, یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے گولائی دینی ہے, اور گولائی دے کے یہاں پر یہ دیکھیے آدھا قط کا فاصلہ آ گیا. قلم کا ہاف جو ہے وہ یہاں پر فاصلہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی. اب آپ دیکھیے یہاں سے چلے جو ہمارا یہ جو بے کا اینگل ہے, یہ دیکھیے اس جگہ پہ آ کے بے 7ویں قط پہ اس کے ساتھ جڑی ہے لائن کے ساتھ, باقی ساری اوپر رہی ہے. اب یہاں پہ جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ کیا ہے, تو وہ ہے کہ اس لائن پہ جب یہ نیگیٹو لائن ایک لگائی ہے تو یہاں پر ایک نقطے کا فاصلہ ہے. آپ یہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ ایک نقطے کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی. کیونکہ اس میں آپ نے بالکل اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ بالکل پرفیکٹ لکھ رہے ہیں. یہ بے چند الفاظ ہی ایسے ہیں جن میں آپ کو اس میں کچھ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. باقی نستعلیق میں ہم انشاءاللہ ایسا طریقہ کار رکھیں گے, دیکھیں گے, وضع کریں گے کہ بہت بآسانی آپ کو سمجھ آئے. اچھا, اب یہ دیکھیے تقریباً 7 قط کے بعد جہاں پر پوری قلم بے جو ہے وہ اس لائن پہ نشست پہ ٹچ ہو رہی ہے, یہاں سے ہم 7 قط کے بعد اس کی پیمائش کریں گے 1 اور آدھا قط ہوگی یہاں سے اس کی پیمائش. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل 1.5 قط کے بعد اس کی پیمائش ہے 1 قط.
अब देखिए 1 कत और आधा कत, यानी ये पैमाइश इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 1.5 कत, 1.5 कत, और इस जगह पे आगे फिर 1 कत की इसकी जो है वो बनेगी स्पेस 1.5 कत के बाद। ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे ये 1 कत का फासला है, यहाँ पर हाफ कत का फासला है, और ये भी 1.5 कत का फासला है 7 के निशान के बाद 8 के शुरू में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसका नुक्ता किस जगह पे लगाना है। बिल्कुल 5.5, ये देखिए ये इसका बिल्कुल हाफ है। अब गौर कीजिए, ये बिल्कुल हाफ इसका जो है यानी 5.5 कत, यहाँ से हमने आधा कत नीचे रखना है। ये देखिए तकरीबन आधा कत नीचे रख के ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कलम रखें और ये ले आए। ठीक है, अब आपने एक चीज़ इसमें जो देखने वाली है वो ये है कि आपने इसको यकीनी बनाना है कि आपके नुक्ता जो है वो बिल्कुल यूँ ना हो। आपका नुक्ता जो है वो मैं आपको एक दफ़ा नुक्ता बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये देखिए ये एक प्लस है, इसको आपने देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये, ठीक है, आपको समझ आ गई। बिल्कुल इसी तरह हमने थोड़े से फासले पे एक और प्लस बनाना है। ये देखिए फासला इसलिए हमने दिया है ताकि यहाँ से ये इक्वल आए, हमारा ये साथ जुड़ा रहे। ये देखिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने जो बैलेंस करना है वो कुछ इस तरह करना है कि ये फासला और ये फासला इक्वल रहे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब ऊपर की तरफ से हमने ये नुक्ता लगाना है तो भी हमने इसको यकीनी बनाना है कि ये फासला और ये फासला इक्वल रहे। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है। और इसमें मज़ीद ये आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप बे लिख रहे हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल यकीन होना चाहिए, या कोई भी नस्तालीक का लफ्ज़ लिख रहे हैं उसका यकीन होना चाहिए कि आपका एंगल और आपकी नशिस्त जो है वो 100% परफेक्ट है। आज तक के लिए आपका यही सबक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले सबक की रिवीजन के साथ साथ आगे जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं उनको भी बखूबी समझ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए कि मैं इल्म की जो शम्मा है उसे जलाए रखूं, और आप और सब मिलकर हम इस चिराग को रोशन रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।